6 مہینے سے 18 سال تک کے بچے شوگر کی بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں۔ 90% بچوں میں شوگر کی بیماری کے علاج صرف انسولین سے ممکن ہے۔ خوش قسمتی سے انسولین کے علاج سے بچہ نارمل زندگی گزار سکتا ہے، لیکن علاج نہ کرنے کی صورت میں بچے کا نہ صرف دماغ متاثر ہو سکتا ہے بلکہ اس کی زندگی کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر نعمان's چلڈرن اینڈوکرینالوجی کلینک میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بچوں میں جو شوگر کی بیماری ہوتی ہے اس کے حوالے سے معلومات پرووائڈ کریں گے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بچوں میں شوگر کی بیماری نہیں ہو سکتی، لیکن بچوں میں 6 مہینے کی عمر سے لے کر 18 سال تک کے بچے میں شوگر کی بیماری ہو سکتی ہے۔ بچوں میں جو شوگر کی بیماری ہوتی ہے وہ 90% ٹائپ 1 ڈائبٹیز ملائٹس ہوتا ہے، یعنی کہ ایسی شوگر کی بیماری جو جسم میں انسولین کی پروڈکشن کم ہو جانے یا ختم ہو جانے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ایسے بچے جن میں ٹائپ 1 ڈائبٹیز ملائٹس ہوتا ہے، یعنی کہ انسولین کی کمی کی وجہ سے شوگر کی بیماری ہوتی ہے، ان کا علاج صرف اور صرف انسولین سے ہی ممکن ہے۔ لیکن یہ بھی خوش قسمتی ہے کہ انسولین کا علاج اگر صحیح طریقے سے کیا جائے تو آپ کا بچہ نارمل زندگی گزار سکتا ہے۔ اکثر ایسا ہم نے دیکھا ہے کہ جب بچوں میں شوگر کی بیماری ڈائگنوز ہوتی ہے تو والدین کا خیال ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ تو ابھی بہت چھوٹا ہے اور اس کو یہ بیماری نہیں ہو سکتی، لیکن چونکہ یہ جینیٹک بیماری ہے، موروثی بیماری ہے، ضروری نہیں ہے کہ والدین کے اندر یہ بیماری ہو، لیکن کچھ جینیٹک پرابلمز کی وجہ سے بچوں میں ڈائبٹیز کی بیماری ہو جاتی ہے۔ اور بہت ہی کم بچے ایسے ہیں جن میں ٹائپ 2 ڈائبٹیز ملائٹس ہوتا ہے، یعنی کہ ایسی بیماری کہ جس کے اندر جسم انسولین تو بنا رہا ہے لیکن جسم کے اوپر انسولین کا اثر نہیں ہوتا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ انسولین ریزسٹنس ہو جاتی ہے۔ ایسے بچوں کا علاج لائف اسٹائل موڈیفیکیشن، یعنی کہ ان کی ڈائٹ اور ایکسرسائز کو بہتر کر اور دواؤں سے، یعنی کہ منہ سے دی جانے والی دواؤں سے ان کا علاج ممکن ہے۔ لیکن جیسا کہ پہلے آپ کو میں نے کہا کہ 90% بچوں میں ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہوتی ہے اور اس کا علاج صرف انسولین سے ہی ممکن ہے۔ اگر آپ کے بچے کا جسم انسولین نہیں بنا رہا اور آپ اس کو ریگولر کھانا دے رہے ہیں اور پینے کو چیزیں دے رہے ہیں، لیکن پریکٹیکلی اس کا جسم بھوک کی حالت میں ہوتا ہے، یعنی کہ اسٹارویشن میں ہوتا ہے، کیونکہ انسولین کے بغیر جسم جو ہے وہ کھانے کو یوٹیلائز نہیں کر سکتا۔ ایسے بچے جن میں شوگر کی بیماری ہو جائے اس کی کیا علامات ہوتی ہیں؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بچوں کو شدت سے پیاس لگتی ہے اور وہ کثرت سے پانی پی رہے ہوتے ہیں، رات کو سوتے میں بھی اڑ جاتے ہیں اور وہ پانی کی انہیں خواہش ہوتی ہے یا پیاس لگ رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد انہیں کثرت سے ٹوائلٹ جانے کی، یعنی پیشاب بہت زیادہ ہوتا ہے اور بچے رات میں سوتے میں اٹھ کر پیشاب کرنے جاتے ہیں، اور اکثر اتنی شدت سے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بستر پر بھی ان سے پیشاب ہو جاتا ہے، اور بچے کی بھوک بڑھ جاتی ہے، لیکن باوجود اس کے کہ بچہ بہت زیادہ کھا رہا ہوتا ہے اس کا وزن نہیں بڑھتا، وہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہر وقت بچے کے اندر ایک فٹیگ، تھکاوٹ کی سی کیفیت ہوتی ہے، اس کا انرجی لیول بہت کم ہوتا ہے۔ اگر آپ کے بچے میں اس قسم کی علامات ہیں کہ اس کو پیاس زیادہ لگ رہی ہے، پیشاب زیادہ آ رہا ہے، بھوک شدت سے ہونے کے باوجود وزن نہیں بڑھ رہا ہے، وہ تھکاوٹ کا شکار ہے، تو اس بات کا امکان ہے کہ آپ کے بچے کو شوگر کی بیماری ہو گئی ہے۔ ایسی صورت میں بچے کا فوری طور پر انسولین سے علاج کیا جانا چاہیے، کیونکہ اگر ایسے بچوں کا ہم فوری طور پر علاج نہ شروع کریں تو ان کو ایک کنڈیشن ہو جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں میڈیکل کی ٹرم میں ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسس، یعنی کہ بلڈ میں شوگر کا لیول بہت ہائی ہو جاتا ہے، بلڈ کے اندر ایسڈ کا لیول یعنی کہ تیزابیت بڑھ جاتی ہے اور جسم سے پانی بہت کم ہو جاتا ہے، اور بچہ جو ہے ہائپوولیمک شاک میں چلے جانے کا امکان ہوتا ہے۔ ایسے بچے جن کو ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسس ہوتا ہے ان کے دماغ کے متاثر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور ان کی زندگی کو بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی بچے کو یا آپ کے بچے کو ایسی علامات ہیں جو کہ شوگر کے اندر ہوتی ہیں، تو پہلی فرصت میں اپنے
डॉक्टर से आप रुजू करें। बेहतर ये है कि किसी ऐसे डॉक्टर से रुजू करें जो कि बच्चों के डायबिटीज़ का इलाज करते हों, और बग़ैर किसी झिझक के अगर आपका डॉक्टर कहता है कि आपके बच्चे को इंसुलिन इंजेक्शन मिलने चाहिए तो आप उसको इंसुलिन इंजेक्शन शुरू कर दें, क्योंकि इस बीमारी का इंसुलिन इंजेक्शन के अलावा कोई और दूसरा इलाज नहीं है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम आपको इंसुलिन कैसे देते हैं और किन डोजेस में दी जानी चाहिए उसके बारे में बताएंगे। बहुत शुक्रिया।